بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ جل وعلا فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی الى الصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله۔ عزیز بھائیو، آج ہماری جو مجلس ہے اس میں جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے جمعہ کا دن۔ جمعہ کے دن کی کیا اہمیت ہے اور اس دن کیا کیا کام ہمیں کرنے چاہیے، اور اس کے کیا آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ قرآن پاک میں جمعہ کے دن کے بارے میں ایک سورت ہے، سورۃ الجمعہ، اس کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب تمہیں پکارا جائے، ندا لگائی جائے جمعہ کے دن نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے جایا کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، تمہیں علم ہو اس بات کا، تو تمہارے لیے اسی بات میں خیر ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کی طرف تمہیں پکارا جائے، تو سارے کام کا چھوڑ کر، سارا کاروبار چھوڑ کر، خرید و فروخت چھوڑ کر، ہر کام چھوڑ کے جلدی سے اللہ کے ذکر کی طرف لپکا کرو، وہاں جایا کرو۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یا قرآن پاک کی بے شمار آیات میں ہمارے دل کے بارے میں بڑی توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کرو۔ ہمارے جسم میں سب سے اہم ترین حصہ ہمارا دل ہے، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، فرمایا تمہارے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ صحیح رہے تو پورے کا پورا جسم صحیح رہتا ہے، اگر وہ حصہ خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اس میں فساد پھیل جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، خبردار رہنا، وہ کون سا حصہ ہے؟ دل ہے۔ تو جس بندے کا دل خراب ہو جائے تو اس کے پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ارادہ انسان کہاں سے کرتا ہے؟ کہاں سے کرتا ہے ارادہ؟ دل سے کرتا ہے۔ ارادہ پہلے آتا ہے یا کام پہلے کرتا ہے بندہ؟ پہلے ارادہ کرتا ہے اور پھر کام کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی بھی کام کو کرنا چاہے گا تو پہلے اس کا ارادہ کرے گا، اگر ارادہ صحیح ہوگا تو کام بھی صحیح ہوگا، ارادہ خراب ہوگا تو کام بھی اس کا خراب ہوگا۔ تو جس کے دل میں ارادے صحیح نہ ہوں، اس کی نیتیں صحیح نہ ہوں، تو اس کے کام کرتوتیں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو دل کو جو بندہ پاک کرے، دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تو اس کا پورے کا پورا جسم، اس کے سارے اعمال اور حرکات جو ہیں وہ صحیح رہتی ہیں، صحیح سمت اور ڈائریکشن میں اس کا جسم حرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ لیکن جس کا دل ہی خراب ہو، جس کے ارادے خراب ہو جائیں دل کے، جس کی نیتیں خراب ہوں، جس کی سوچ خراب ہو، تو اس کی حرکتیں بھی خراب ہوتی۔ اب یہ دل کو پاک کرنا، برائیوں سے محفوظ رکھنا، اس کی بڑی توجہ دلائی گئی ہے قرآن و حدیث میں۔ اور جو بندہ جمعہ چھوڑ دیتا ہے، جمعہ کے دن کا دل سے بڑا اہم تعلق ہے، جو بندہ جمعہ چھوڑتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں کیا آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک ثلاث جمع، جس نے 3 جمعے چھوڑے،
تہاونا بہا طبع اللہ فی قلبہ، سستی کرتے ہوئے جس نے 3 جمعے چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. اور جس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے نا تو اس کا واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کافروں کا ذکر کیا. سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کچھ کافر ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ کے شروع میں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے، اے میرے نبی، ان الذین کفروا، بے شک بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں. یعنی بعض کافر ایسے ہوتے ہیں انہیں جتنا چاہے اللہ سے ڈراتے رہو وہ کفر چھوڑتے نہیں، لوٹتے نہیں، ایمان نہیں لاتے. بعض کافر لے آتے ہیں. وہ کون سے کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے؟ کیا وجہ ہے؟ آگے فرمایا اگلی آیت کریمہ میں، اس لیے وہ ایمان لانے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کی سماعت پہ مہر لگا دی ہے، ان کی بصارت پہ مہر لگا دی ہے. ان کے دلوں پہ پردہ ہے، ان کی سماعت پہ پردہ ہے، ان کی بصارت پہ پردہ ہے. انہیں حق بات داخل ہونے کی سارے راستے بند ہو چکے. تو دل جو ہوتا ہے اس کو مہر لگنے سے بچانا ہوتا ہے، محفوظ رکھنا ہوتا ہے. اور جمعے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ جس نے 3 جمعے چھوڑے سستی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، اتنا ہی وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن استغفار نہ کرے، توبہ نہ کرے، مزید گناہ کرے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر مزید گناہ کرے ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے. نقطے لگتے 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 کیا ہو جاتا ہے؟ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر جب سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس کا واپس لوٹنا، پھر اس کی صفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ایسے بن جاتا ہے جیسے اس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے، اب واپس نہیں آ سکتا. آپ کے پاس کوئی لوہا ہو، لوہائی کا کام کرتے ہیں نا آپ ادھر، کوئی لوہا ہو، اس کے اوپر ہلکا پھلکا گند لگ جائے تو شروع میں صاف کر لو تو صفائی آسان ہے. پڑا رہے زنگ لگتا رہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا زنگ صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کے لیے بیکار ہو جاتا ہے. تو دل کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر گناہ پہ نقطہ لگتا ہے. گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں لیکن بربادی اس کی ہوتی ہے جو گناہ کے بعد ندامت میں نہیں آتا، اس کو احساس نہیں ہوتا اور گناہ پہ گناہ کرتے رہتا ہے. لیکن جو بندہ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً لوٹ جائے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اس کے گناہ صاف ہوتے رہتے ہیں، اس کے دل پاک ہوتا رہتا ہے، اس کی سیاہی جو نقطہ لگتا بھی ہے تو وہ مٹتی رہتی ہے. تو اس لیے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے. اور جمعے کے ساتھ اس کا بڑا اہم تعلق ہے، جمعہ چھوڑنا نہیں. اور بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں کہ نمازیں تو چھوڑتے ہیں اور جمعہ بھی چھوڑتے رہتے ہیں اور لگاتار چھوڑتے رہتے ہیں. اور بعض لوگ فخریہ انداز میں ہی بتاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے نماز پڑھتے ہو، کہتے ہیں میں نے تو جمعہ بھی نہیں پڑھا، عرصہ ہو گیا ہے، اتنے جمعے چھوڑ دیے، یا پچھلے سال جمعہ پڑھا تھا. ایسے لوگ بھی ہمارے ہاں موجود ہیں کہ جمعے بھی چھوڑ رہے ہیں، رمضان آتے تو رمضان کے روزے بھی چھوڑ رہے ہیں. تو باقی ان کے پاس مسلمان رہنے کے لیے کیا باقی رہ گیا ہے؟ یعنی مسلمانوں والا کون سا کام کرتے ہیں پھر وہ؟ یہ کام رہ گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی، زیادہ نمازیں نہیں، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی، عمدن چھوڑی، ارادتاً چھوڑی، فقد کفر، تو اس نے کفر کیا ہے. دین جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ بندہ بیٹھے بیٹھے مل جائے گی، خالی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، کچھ نہ بھی کریں تو مل جائے گی. ہمارے ہاں جو درس بھی دیے جاتے ہیں، واعظ و نصیحت بھی کی جاتی ہے، اکثر و بیشتر جمعوں میں بھی ہم سنتے ہیں،
تو مولویوں نے بھی جو ہے نا لوگوں کو دیکھ کے مسئلے بیان کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جو لوگوں کو پسند آتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو نرمی کرتے 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 دین لوگوں کی خواہش کے مطابق ہی بتانا شروع کر دیا۔ اب جب تھوڑی سی بات سخت آئے تو لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ اب دین اسلام ہماری خواہشوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا کہ جیسے تمہاری مرضی ہے ویسا میں حکم نازل کروں، ایسے نہیں ہوا، بلکہ انسان کو اپنے آپ کو بدل کے کس کے مطابق کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنا ہے۔ تو ہمارے دین میں خواہشات پرستی نہیں ہے، اپنی من پسند کی زندگی نہیں گزارنی کہ جاؤ دنیا میں بھی جو مرضی کرتے پھرو اور جنت میں بھی جو مرضی کرتے پھرو، ایسے نہیں ہوگا۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں خواہشیں پوری ہوں گی۔ خواہشیں پوری کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ آپ کی خواہش پوری ہو، جو آپ کے دل میں آئے وہ ہو جائے۔ ہر بندے کی الگ الگ خواہشیں ہیں اور ہر بندہ چاہتا ہے جو میرے دل میں آئے وہ پورا ہو جائے، تو اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ والی جو سوچ ہے نا یہ کہاں رکھنی ہے؟ ہم نے جنت کے لیے سنبھال کے رکھیں، دنیا کے اندر ایسے نہیں ہونا۔ دنیا کے اندر یہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام کے جب دنیا میں اتارا، زمین پہ اتارا، تو یہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے بسایا انسان کو اس لیے کہ اس کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ جو اس میں پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو اس میں فیل ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ آگ میں جائے گا۔ پھر جو جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو جنتی ہوں گے ان کے لیے مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ نے بندے کی چاہت کے مطابق اسے دینا ہے، لیکن دنیا میں نہیں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے اور یہ امتحان ہے کہ کون اس پہ عمل کرتا ہے اور کون اس پہ عمل نہیں کرتا۔ تو دنیا میں ہم آزاد نہیں ہیں، دنیا میں ہمیں آزادی نہیں دی گئی، جنت میں ہمیں مل جائے گی، جو چاہو کرو، جو چاہے تمہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کچھ، اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ کچھ اور چاہیے، وہ کہے گا یا اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، ہر نعمت دے دی، اس کے بعد ہماری کوئی خواہش باقی رہی نہیں، اور کیا مانگیں؟ یعنی بندے کی سوچ ہی خواہشوں کی ختم ہو جائے گی۔ آپ ابھی سوچنا چاہیں، کسی سے پوچھا جائے کیا کیا چاہتے ہو، بندہ کہے گا یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں۔ کتنی چیزیں گنوا لیں گے آپ؟ کتنی چیزیں گنوا لیں گے؟ 100 گنوا لیں گے، 200 گنوا لیں گے، 300 گنوا لیں گے۔ جنت ایسی جگہ بندے کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی کہ کوئی ہے ہی نہیں، ختم۔ بندہ سوچ سوچ کے تھک جائے گا، کوئی اور خواہش نکلے گی نہیں اس کے دماغ سے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، بندے کی خواہشیں پوری ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہماری طرف سے اس کے لیے ایک اور بھی مزید نعمت ہے۔ اور وہ جنت میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ یعنی آپ تصور کریں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دنیا کی مثال دینے لگوں بات سمجھانے کے لیے، اگر کسی آدمی نے آپ کے لیے بڑی خیر خواہی کی اور کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، کبھی آپ سے ملا نہ ہو اور آپ کی خیر خواہیاں کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، 20-30 سال گزر جائے، آپ کا ہر کام وہی کرے، اور اچانک اگر آپ کو وہ ملے تو آپ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے؟ کیسا برتاؤ کریں گے کہ بھائی اس نے مجھ سے کچھ لیا بھی نہیں، نہ میری اس کی رشتہ داری ہے، نہ میری اس کی دوستی ہے، نہ مجھے جان پہچان ہے، اور پردے کے اندر رہ کے میری مدد کرتا جا رہا ہے، میری خواہشیں پوری کرتا جا رہا ہے، مجھے ہر چیز دے رہا ہے۔ اب اچانک مجھے مل گیا ہے تو آپ کیسا برتاؤ کریں گے؟ دیکھ کے خوش ہوں گے کہ نا یہ بندہ ہے، پہلی دفعہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، آپ اس کے چیزیں گنوائیں گے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ بعض اوقات آپ سے کوئی سفر کے دوران چھوٹی سی نیکی کر دیتے، آپ ساری زندگی وہ نہیں بھولتے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا چانس بنا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی یاد رہ جاتا ہے، فلاں موقع پہ ایک بندہ مجھے ملا تھا، پتہ نہیں کون تھا، اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی۔ اور اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ چاہیے؟ کچھ چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ اپنی مرضی سے پیدا کیا، چاہتا جو جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ پھر انسان بنایا، پورے کا پورا بنایا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے جن کی ٹانگیں چھوٹی ہیں، جن کے ہاتھ چھوٹے ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کی زبان نہیں ہے، جو سن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت ہمیں عطا کی، پورا پورا بنایا، خوبصورت بنایا، اچھی شکل عطا کی۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک،
جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک تجھے بنایا، فعدلک اور برابر برابر بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک جیسے چاہا اس صورت میں تجھے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت شکلیں عطا کی ہر انسان کو۔ اور پھر ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک صورت میں کہ یہ جو شکل اور یہ جسم جو اللہ نے دیا اس پہ غور کرو، اس میں کتنی نعمتیں ہیں تمہارے لیے، کتنی نعمتیں ہیں۔ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے نفس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ باہر والی نعمتیں بہت دور کی بات ہیں، ہر بندہ دوسروں کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے اس پہ تو غور کرو جو تمہیں دیا، ہر بندے کو دیا ہے۔ دوسرے کے پاس گاڑی ہونا بندہ دیکھتا رہتا ہے اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، دوسرے کے پاس بڑا گھر ہو اس کے پاس دیکھتا رہتا ہے کہ اس کے پاس بڑا گھر ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے کس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے؟ جو دوسرے کے پاس ہے یا جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کا شکر ادا کروں۔ جو مجھے دیا ہے پہلے اس کو دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں کیا کیا رکھا ہے۔ اور جسم کبھی آپ کوئی ایسی ویڈیو نکال کے دیکھیں جس میں بتایا جا رہا ہو کہ جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے، ایک الگ دنیا ہے ہمارا جسم کے اندر، یہ ایک الگ قسم کی دنیا بسی ہوئی ہے، عجیب و غریب قسم کا نظام ہے، بندہ حیران ہو کے رہ جاتا ہے کہ کوئی اندھا ہو اور بڑا ہی امیر آدمی ہو، اس نے دنیا نہ دیکھی ہو، بڑا ہی پیسہ ہو، اسے کہا جائے کہ تمہیں آنکھیں مل جائیں گی سارا پیسہ خرچ دو، تو خرچے گا کہ نہیں خرچے گا؟ کہے گا مجھے کچھ تو دیکھنے کا موقع مل جائے، سارا پیسہ ہے میرے پاس لیکن میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے مقابلے میں پیسے کوئی نعمت ہے نہیں ہے۔ کسی کی آنکھ چلی جائے، کوئی ایسی آنکھ پیسے دے کے بنا سکتا ہے؟ لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، لوگوں کے بڑے بڑے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ کیا پیسوں سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ بڑے بڑے امیر لوگ مر جاتے ہیں بیمار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو جسم دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حدیث میں آیا دو نعمتیں بڑی اہم ہیں، دو نعمتیں، ایک ہے صحت اور دوسری ہے، کوئی بتائے گا؟ فراغت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نعمتوں کا ایک ہی جگہ ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو اکثر لوگ ضائع کر دیتے ہیں، ایک صحت، الصحت والفراغ، اور دوسری کیا ہے؟ فراغت، فرصت ملنا، فارغ وقت ملنا۔ یہ دو نعمتیں کیسے بڑی اہم ہیں؟ بعض لوگ، اور قیامت کے قریب آپ نے فرمایا کہ زمانہ قریب آ جائے گا، وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے گی، جتنا قیامت کے قریب جائیں گے، لوگ خیر کا ارادہ کریں گے، خیر کا کام کرنے کا ارادہ کریں گے، انہیں وقت ہی نہیں ملے گا، فارغ وقت نہیں ملے گا، برکت ختم ہو جائے گی وقت کے اندر سے۔ بندے نے صبح سے شام تک وقت گزارا ہے اور آخر میں آ کے کہے گا میں نے تو یہ کام بھی کیا، یہ کیا، پھر بھی اتنے کام باقی رہ گئے، یہ بھی کام رہ گیا، یہ بھی رہ گیا، یہ بھی رہ گیا، یہ بھی رہ گیا، وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو اب جس کے پاس وقت ہے فارغ، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت کی کیا کرے؟ قدر کرے، حفاظت کرے۔ نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو پڑھ لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کو اس انداز سے پڑھو جیسے یہ کون سی نماز ہے؟ آخری الوداعی نماز ہے، کہ اس کے بعد میں نے زندہ نہیں رہنا۔ کسی کو پتہ ہے بھائی اگلی نماز تک زندہ کس نے رہنا؟ ابھی ہم کون سی نماز پڑھ کے آئے؟ ظہر کی۔ عصر تک کس نے زندہ رہنا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ عصر تک ہم میں سے، یعنی انسان اتنا کمزور ہے، اس کی کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں کہ بندہ اگلی نماز تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اتنی چھوٹی سی سوچ تک بتایا، اتنا ٹارگٹ بھی رکھو کہ جو نماز مل گئی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ مل گئی ہے، کیونکہ اگلی نماز کا پتہ نہیں ہے کہ زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا حج، جس کے پاس طاقت آ جائے، استطاعت ہو، فوراً کرو، کیونکہ پتہ نہیں آئندہ سال تم بیمار ہو جاؤ، زندہ رہو نہ رہو، کوئی اور معاملہ پیش آ جائے۔ کئی لوگ ایسے ان کے پاس بڑا مال ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس سال میں گھر بنا لوں، اگلے سال کر لوں۔ بھائی گھر بنا کے اس میں رہنے کی توفیق ملے گی نہیں ملے گی یہ کسے پتہ ہے، لیکن حج واجب ہو چکا ہے تو وہ کر لو، استطاعت ہو چکی ہے تو کر لو۔ تو خیر کے کام کا جب موقع مل جائے، فرصت ملے، تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، وہ کر لینا چاہیے فوراً۔ کیوں؟ کیونکہ دوبارہ موقع ملے نہ ملے یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جمعہ ایک بہت بڑے عبادت کا دن ہے، جمعے کے دن کی پورے ہفتے میں خاص اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عید کا دن بھی قرار دیا ہے۔ اسے کون سا دن کہا ہے؟ عید کا دن بھی قرار دیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ،
تمہارے سارے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہفتے کے دنوں میں سے کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم علیہ السلام، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ یہ گنتے جانا ہے اس دن کیا کچھ ہوا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ وفیہ قبض، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقہ، اور اسی دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، سور پھونکی جائے گی۔ قیامت کے دن، قیامت بھی جمعے والے دن ہی آئے گی، قیامت بھی جمعے والے دن ہی آئے گی۔ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس دن میرے اوپر صلاۃ زیادہ بھیجا کرو، درود زیادہ پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أي يقولون قد بلیت۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قبر کے اندر بندہ جاتا ہے، عام سادی سوچ صحابہ نے سوچی کہ بندہ جاتا ہے اور وہ مٹی میں مٹی بن جاتا ہے، تو آپ کے اوپر کیسے پیش کیا جائے گا درود؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان اللہ عز وجل قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کا جسم نہیں کھاتی، یعنی انبیاء کا جسم ویسے کا ویسے محفوظ رہتا ہے۔ یہ خاص کس کے لیے ہے یہ بات؟ انبیاء کے لیے۔ یہ نہیں کہ کوئی اور بھی بندہ نیک آدمی کے بارے میں ہم سوچنے لگ جائے کیونکہ وہ نیک ہے تو اس لیے اس کا جسم بھی مٹی میں نہیں ملے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ خاص فضیلت کس کی ہے؟ اللہ کے انبیاء کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے انبیاء کا جسم ویسے کا ویسے رہتا ہے، مٹی انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ ان کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ جتنی بات حدیث میں آئی ہے اتنی مان لینی ہے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ کے انبیاء کے اجساد محفوظ رہتے ہیں، جسم محفوظ رہتے ہیں، مٹی انہیں کچھ نہیں کر سکتی، اثر نہیں ڈال سکتی۔ یہ بات حدیث میں آئی، ہم نے مان لی۔ حدیث کہاں پہ ہے؟ سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سیاح فرشتے چھوڑے ہیں، جو بھی بندہ درود پڑھتا ہے اس کا درود لے کر وہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ بات بھی مان لیں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث میں آ گئی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کے اس کا جواب دیتے ہیں، یہ والی جو اگلی بات ہے یہ حدیث میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، لہذا جتنا آیا اتنا مان لیں، جو نہیں آیا اس کی طرف اپنی طرف سے بات بنا کے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا آیا ہم اتنا مان لیتے ہیں۔ تو جمعے کے دن کیا کام کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ دن کب شروع ہوتا ہے؟ دن کا آغاز کب ہوتا ہے؟ دن کی شروعات ہوتی ہے فجر کی اذان سے۔ فجر کی اذان سے دن شروع ہو جاتا ہے اور مغرب تک دن باقی رہتا ہے۔ مغرب کی اذان کے وقت رات شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مغرب کی اذان کے وقت رات شروع ہو جاتی ہے۔ انگریزی وہ اس کے مطابق دن کب شروع ہوتا ہے؟ رات کو 12 بجے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کا نظام ہے۔ لیکن شرعی لحاظ سے دن کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کی اذان کے سے لے کے مغرب کی اذان تک، اور مغرب کی اذان ہوتی تب ہے جب سورج غروب ہوتا ہے۔ سورج غروب ہو گیا دن ختم، یعنی سورج نکلنے سے لے کے سورج غروب تک دن ہے، اور سورج نہیں تو دن نہیں۔ تو یہ سارا وقت زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے آداب بیان کیے اور فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ آپ نے فرمایا کہ بعض ایسی قومیں آئیں گی جو جمعے چھوڑیں گی، ایسے لوگ آئیں گے جو جمعے چھوڑنا شروع کر دیں گے، سستی کریں گے، جمعے کی نماز کی اہمیت نہیں رہے گی، ایک جمعہ چھوڑا دوسرا چھوڑا تیسرا، جمعے چھوڑنے لگ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا،
پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، ان کو غافلوں میں سے لکھ دیا جائے گا، ان کو غافلین شمار کیا جائے گا کہ بالکل اپنے مقصد سے غافل ہو گئے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں غافلوں میں سے کبھی بھی نہ لکھنا، اور اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے لکھے جو بار بار اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم میں روایت حدیث ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا۔ سب سے بہترین دن، خیر والا دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، سورج تو روز ہی طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے والے دنوں میں سب سے بہترین خیر والا دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا، وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن انہیں جنت سے زمین پہ اتارا گیا، نکل کے زمین پہ آئے۔ تو یہ خیر والا دن ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت میں آتا ہے، طارق ابن شہاب فرماتے ہیں، قال رجل من اليہود لعمر یا امیر المؤمنین، یہودیوں میں سے ایک آدمی نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، لو ان علینا نزلت هذه الآیہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا اور آ کے قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں ایک بات کہنے لگا، اور وہ آیت کیا پہلے وہ سن لیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور یہ جو نعمت، دین کی نعمت، یہ پوری کی پوری تمام کر دی ہے، کوئی اس میں نقص اور کمی نہیں چھوڑی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے لیے اسی دین اسلام پہ راضی ہوں کہ یہ جو دین میں نے نازل کیا، جسے مکمل کیا، اس کو نعمت بنا کے تمام کر دیا، اسی پہ تم عمل کرو، میں اس بات پہ راضی ہوں۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہ نازل ہونے کا مقصد ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جو شریعت نازل ہوتی تھی وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتی تھی۔ پہلے انبیاء جو آتے تھے قیامت تک کے لیے نہیں آئے، یا تمام انسانوں کے لیے نہیں آتے تھے، کس کے لیے آتے تھے؟ اپنی قوم کے لیے آتے تھے، اور اگلا نبی آتا تو پچھلے کی شریعت ختم ہو جاتی، نئے رسول کی شریعت اس کی جگہ لے لیتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو تمام انبیاء رسولوں کی شریعتیں ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرے گا تو وہ نجات نہیں پائے گا، تورات پہ کوئی عمل کرے گا نجات نہیں پائے گا، کوئی زبور پہ عمل کرے گا وہ نجات نہیں پائے گا، کوئی انجیل پہ عمل کرے گا وہ نجات نہیں پائے گا، تمام شریعتیں منسوخ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے شریعت لے کر آئے، قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی رسول بنا کے آگے، خاتم الانبیاء والمرسلین، یہی معنی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اور مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے کہ مکہ یا مدینہ والوں کے لیے یا خالی عربوں کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، حتیٰ کہ جنات کے لیے بھی ہے، حتیٰ کہ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کا ذکر کیا ہے وہاں جنوں کا ذکر بھی ہے، جو سورہ رحمان میں آتا ہے یا معشر الجن والانس، اے جن اور انس۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادت ہماری زندگی کا مقصد بنایا وہاں صرف انسانوں کا ذکر نہیں کیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے لیے دونوں آئے ہیں، خالی انسان، جنوں پہ بھی عبادت ضروری ہے اور انسانوں کے لیے بھی۔ تو یہ شریعت کن کے لیے ہے؟ انسان اور جن سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، اور کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ آپ کے بعد کسی نبی اور رسول کی حاجت باقی نہیں رہی، آپ نے قیامت تک کے لیے ایک ہدایت ہمارے لیے چھوڑ دی ہے اسلام شریعت کی شکل میں۔ اب اس شریعت قرآن پاک میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ دین مکمل ہو گیا، کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد کسی زمانے میں نئے نبی آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور پہلے نبیوں کی مثال اس طرح ہے
کہ پہلے انبیاء کہ ایک آدمی نے بڑا خوبصورت گھر بنایا، اسے بڑا خوبصورت کیا، ہر قسم کی خوبصورتی اس میں پیدا کی. لوگ اس میں داخل ہوئے تو حیران ہو لوگ، ایک گھر بڑا خوبصورت ہے، مکمل گھر ہے، بڑا خوبصورت ہے. لوگ حیران ہونے لگے کہ بڑا ہی خوبصورت گھر ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. تو لوگ جو دیکھتے تھے اسے وہ کہتے ہیں کہ گھر تو بڑا خوبصورت ہے لیکن کاش یہ اینٹ کی جگہ باقی. اگر میں آپ کے سامنے کہ بہت بڑا محل تعمیر ہوا ہو، ہر ایک چیز آپ کو بڑی حیران کر دینے والی ہو، اس کا نقشہ، اس کی ٹائلیں، اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں، ہر چیز آپ کو حیران کرے، لیکن عین گھر کے کسی مین جگہ پہ وسط کے اوپر کوئی جگہ خالی پڑی رہ جائے اور وہاں پتہ چلے کہ اینٹ کی جگہ خالی ہے اور وہ پر ہونے والی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پورے گھر سے آپ کی نظر ہٹ کے کس طرف چلی جائے گی؟ وہ خالی جگہ پہ چلی جائے گی. آپ کہیں گے یار یہ کمی رہ گئی، یہ پوری ہو تو گھر بڑا خوبصورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو وہ اینٹ میں ہوں. اس گھر کی وہ جو کمی ہے، خوبصورت ترین گھر کی کمی کون پورا کر رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خلل میں پورا کرنے والا ہوں. یعنی اللہ کے انبیاء بڑی بڑی خوبصورت باتیں دنیا تک لے کر آتے رہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی تربیت کرتے رہے، لیکن ایک کمی رہ گئی، اور وہ کمی کس نے پوری کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی و رسول بن کے، اور آپ آخری نبی بنے، آپ کے بعد کوئی کمی اس شریعت میں باقی نہیں ہے، لہذا نہ کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ کسی رسول. تو یہ آیت جب نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہ دین مکمل ہو گیا. یعنی آج کے بعد انسانوں کو کسی نبی اور رسول کی حاجت باقی نہیں رہی. آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ چلا تھا نبی اور رسول کا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. کیوں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ایسا مکمل کر دیا ہے کہ اس کے بعد انسانیت کے لیے کوئی ضرورت ہی باقی نہیں چھوڑی. ابھی آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم. ایک یہودی آیا کہ کہنے لگا حضرت عمر سے، اگر یہ والی آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو اس دن کو ہم عید بنا لیتے، یعنی ہم اتنا خوش ہوتے کہ یہ آیت نازل ہونے کی وجہ سے اس دن کو کیا مناتے؟ عید بنا لیتے. آگے روایت میں آتا ہے فقال عمر انی لأعلم ای یوم نزلت هذه الآیہ. حضرت عمر نے اس کا جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی ہے، یہ آیت کس دن نازل ہوئی ہے. فرماتے ہیں نزلت یوم عرفہ فی یوم جمعہ. یہ جس دن نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا. اور عرفات کا دن کوئی خاص اہمیت رکھتا ہے؟ عرفات کے دن کی کیا اہمیت ہے؟ عرفہ کا دن آتا ہے حج کے دوران. حج کے دن کتنے ہیں؟ 8 کے شروع ہوتے ہیں، 8 9 10 11 12 13. کتنے دن ہو گئے؟ 6 ہو گئے. 5 کو بھی کر سکتے ہیں ختم، 6 کو بھی کر سکتے ہیں، ٹوٹل زیادہ سے زیادہ 6 دن کہہ لیں آپ. ان 6 دنوں میں شروع ہو رہا ہے جو مینا میں جانا شروع ہوتے 8 کو. دوسرا دن ہوتا ہے عرفات کا دن 9 ذی الحجہ کو. 9 ذی الحجہ کو روزہ بھی رکھا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن کے روزہ رکھنے سے اگلے اور پچھلے سال کے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک روزہ رکھنے سے اگلے پچھلے سال کے گناہ معاف. یہ جو یوم عرفہ کا دن ہے، حضرت عمر کہتے ہیں یہ سال کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے. جس طرح راتوں میں سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. اسی طرح دنوں میں، سال کے دنوں میں سب سے بہترین دن عرفات والا دن ہے. حضرت عمر نے اس کو جواب دیا کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی ہے؟ عرفات کا دن. اب عرفات والا دن تھا اور ساتھ جمعے والا بھی تھا. جمعہ بھی اسی دن آ گیا. تاریخ تو آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ 8 ذی الحج کو آ سکتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے 9 کو، کبھی ایسے ہوتا ہے 10 کو، کبھی ایسے ہوتا ہے 8 کو. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ عرفات کا دن بھی تھا اور ساتھ جمعے کا دن بھی تھا. اور اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو بھی ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ تو یہودی کو جواب مل گیا کہ یہ جمعے کے دن نازل ہوئی ہے اور یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ جیسے عید الفطر ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ ہے، اسی طرح جمعے کے دن کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ عید کہا گیا ہے. اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. 5 نمازیں کون سی؟ فرض. 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک درمیانے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہ سے بچا رہے. اب یہ کنڈیشن، شرط ضروری ہے، یہ نقطہ بھی ضروری ہے. یعنی کبیرہ گناہ سے بچے رہو، درمیان میں چھوٹے صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ جمعے سے جمعے تک درمیانے کس کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں؟ جمعے کی وجہ سے. ایک بندے نے جمعہ پڑھا، اگلا جمعہ پڑھا تو درمیانے گناہ جمعے کی وجہ سے معاف. اور 5 نمازوں کے درمیانے گناہ بھی 5 نمازوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ کی بات نہیں ہو رہی. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ضروری ہے. اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ توبہ استغفار کے ساتھ حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ ہے جمعے کی فضیلت کہ جمعے کے دن کے درمیانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول، کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور رجسٹر پکڑ لیتے ہیں اور نام لکھنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے کون آیا ہے، پہلے جو آیا اس کا پہلے نام لکھتے ہیں، جو بعد میں اس کے بعد لکھتے ہیں، جو اور لیٹ ہوا ہے اس کے بعد جو اور لیٹ ہوا ہے. ترتیب سے، آنے کی ترتیب کے حساب سے فرشتے انسانوں کا، داخل ہونے والوں کا نام لکھتے رہتے ہیں. فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے جب امام آ جاتا ہے. وہ اپنے صحیفے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وہ ذکر سننے میں لگ جاتے ہیں، وہ خود بھی سننے میں لگ جاتے ہیں. اور آگے فرمایا، آگے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس سے سب سے پہلی بات کیا پتہ چلی کہ اگر آپ نے فرشتوں کے اندر نام لکھوانا ہے تو اس بندے کا نام نہیں لکھا جائے گا جو عین وقت میں آگے آخر میں بس کاروائی ڈالنے کے لیے امام کے ساتھ مل جائے گا. فرشتے رجسٹر کب بند کرتے ہیں؟ خطبے تک رجسٹر، کیونکہ انہوں نے بھی تو سننا ہے نا خطبہ، وہ فارغ تو نہیں بیٹھے رہیں گے آپ کے لیے کہ لیٹ جو آ رہا ہے اس کے لیے بھی نام لکھیں. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اس حدیث سے عمل کا کیا نتیجہ نکالا ہم نے؟ کیا کرنا ہے کہ خطبے سے پہلے داخل ہونا ہے، خطبے سے، اور بہت پہلے داخل ہونا ہے. اس سے بھی پہلے، کتنا پہلے؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے آنے والا شخص اس طرح ہے کہ جس نے اونٹ کی قربانی دی ہے. جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اونٹ کی قربانی دی ہے. اور اس کے بعد آنے والا جس نے گائے قربان کی ہے، اور اس کے بعد آنے والا جس نے مینڈا قربان کیا ہے، پھر وہ جس نے مرغی قربان کی ہے، اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے وہ جس نے مرغی کے انڈے کی قربانی دی ہے. مطلب یہ ہے، یہ ترغیب دلائی گئی ہے جتنا جلدی آ سکتے ہو مسجد کے اندر آگے. ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، یہ خطبہ شروع ہونے کے بعد کی باتیں نہیں ہیں، یہ کب کی بات کی جا رہی ہے؟ خطبے سے پہلے بھی پہلے آنے کی کوشش کرو، جلدی آنے کی کوشش کرو. خیر اگر کوئی مشغول ہے یہ افضل ہے. یہ کیا ہے؟ افضل ہے، یہ واجب نہیں ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، میں مثال دینے لگا ہوں، یہ چیز غور سے سمجھنا. یہ کئی دفعہ ہمارے سے سوال ہوتا ہے. ایک بندہ ہے، وہ نوکری کر رہا ہے، فیکٹری میں جاب کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، کاریگر ہے، اور اس نے طے کیا ہوا ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی جو نماز ہوگی، اذان ہوگی، تو تب سے لے کے جمعے کے آخر تک چھٹی ہے، طے ہے وقت. اب وہ کہتا ہے نہیں جی پہلے داخل ہونا افضل ہے، اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اگر تو اس نے طے کیا ہوا ہے تو پھر وہ واجب کو پورا کرے گا، واجب کو ادا کرے گا. افضلیت کے معاملے میں کام چھوڑ کے وہاں نہیں جائے گا. سمجھ آ گئی؟ ہے مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ افضلیت کا ہے. افضل. ایک جگہ میں جو پڑھاتا تھا جدہ میں، ایک فیکٹری تھی بہت بڑی، وہ سٹیل مل تھی. ویسے عام طور پہ وہاں پہ چھٹی ہوتی ہے، جمعے کو کام سے چھٹی ہوتی ہے. اب ایک بندے کو فیکٹری کا مالک کہتا ہے چھٹی ہے تو چھٹی لے لو، لیکن جمعے کے دن کام کرو گے تو اوور ٹائم لگے گا، ڈبل پیسے دے رہا ہے. وہ چھٹی کی اجازت ہے. اگر کسی کو نیکی کا شوق ہے تو وہ پھر اوور ٹائم چھوڑے اور کیا کرے؟ اس حدیث کے اوپر عمل کرے، اور اونٹ والی قربانی کے حاصل کرنے کے لیے
ثواب لینے کے لیے مسجد کے اندر جلدی جا کے بیٹھ جائے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی میں نے پیسے کمانے ہیں، وہ جمعے کے دن لگائے گا۔ اب جمعے کے دن جاتا تو ہے اور وہ جمعے کا یہ بہانہ لگا کے کہتا ہے کہ میں نے جلدی مسجد میں بھی چلا جانا ہے، تو جلدی جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور کام چھوڑ دیتا ہے۔ کیا چھوڑنا ہے تو پھر جمعے کا وہ پھر پیسوں کی قربانی دے اور اللہ کے ذکر کے لیے پھر بیٹھ جائے جا کے۔ لیکن جب اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس دن آؤں گا اور پیسے کماؤں گا، تو پھر اس کو وہ وعدہ پر پورا کرنا، وہ ایگریمنٹ پورا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ معاملہ واجبات میں سے نہیں ہے، بلکہ کس میں سے ہے؟ افضلیت کا معاملہ ہے کہ پہلے آنا افضل ہے۔ لیکن اس کا ٹکراؤ اگر واجب سے ہو رہا ہو تو واجب پہ عمل کرنا ہے، پھر اس پہ عمل نہیں کرنا۔ یہاں تو آپ جمعے کے دن پہلے ہی کہہ دیں جی ہم نے آنا ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا معاوضہ نہیں چاہیے، پھر تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر بہت ہی بڑے عزم والا بندہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ بہتر کام کر رہا ہے کہ دنیا کے مال کی قربانی دے رہا ہے اور آخرت کی فضیلتیں حاصل کر رہا ہے۔ تو بہرحال تو اگر کسی کو موقع ملے اور وہ گھر میں فارغ بیٹھا ہوا ہے یا فضول وقت ضائع کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے فضول وقت ضائع کرنے کے بجائے اس حدیث کے اوپر عمل کرے اور جلدی سے جلدی مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ اور ویسے بھی یہ یاد رکھیں مسجد میں کوشش کرنا چاہیے فارغ وقت باہر بیٹھنے کے بجائے مسجد میں بیٹھیں۔ مسجد میں بیٹھنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ کوئی فائدہ ہے مسجد میں بیٹھنے کا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے گا کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا ہی وہ سگریٹ نوش آدمی ہو، مسجد میں بیٹھ کے پیے گا؟ نہیں پیے گا، کیونکہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں مسجد کا احترام ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہاں ایسی حرکت۔ اس کے علاوہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، باہر بندہ جھوٹ بولتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوگا اس کے ذہن میں ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہاں جھوٹ نہیں بولنا۔ کسی کو گالی دے گا بندہ مسجد میں بیٹھ کے؟ نہیں بولے گا، بولے گا مسجد میں بیٹھا ہوں کہ تھوڑی حیا آئے گی، شرم آئے گی، مسجد میں ایسا کام۔ جتنا مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں اتنا مسجد میں بیٹھیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ باہر جو گناہ انسان سے ہوتے ہیں اس کے چانس کم ہو جاتے ہیں، مسجد میں بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے 7 لوگ ہوں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ سایہ تلاش کر رہے ہوں گے۔ کتنے لوگوں کو سایہ ملے گا؟ 7۔ ان میں ایک بندہ وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے جڑا رہے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ فارغ وقت جو بھی ہے باہر ضائع کرنے کی بجائے کہاں بیٹھے؟ مسجد میں۔ اگر باہر جا کے بندوں سے مسجد سے نماز کے بعد باہر جا کے کھڑے ہو کے گپے مارنی، اس سے بہتر ہے اندر ہی بیٹھے رہے۔ کچھ نہ کوئی بندہ ذکر کرے گا، نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، قرآن پڑھ لے گا۔ باہر کھڑے ہو کے جو گپے مارنے، ادھر ادھر لوگوں کی غیبتیں کرنی ہے، ادھر لوگوں کو دھوکہ دینا، فضول گفتگو کرنی ہے، تو زبان کی برائیوں سے بندہ بچے گا، ادھر ادھر کی برائیوں سے بچے گا اور مسجد میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو ویسے ہی مسجد میں زیادہ بیٹھنا چاہیے۔ اور جمعے کے دن اگر کوئی فارغ ہے تو گھر بیٹھنے کے بجائے جلدی سے جلدی مسجد میں جا کے بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرے یا قرآن کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو آنے لگی ہے، 2 حدیثیں بات کر کے بات ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ، کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا۔ یہ یاد رکھنا کیا کیا کام کرنا ہے؟ جمعے کے دن غسل کرنا ہے، اور جمعے کے دن غسل کرنا مستحب ہے، یعنی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھول گیا ہے تو گناہ گار نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا مستحب ہے، بلا وجہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جس کو موقع ملے، وقت ملے، وہ لازمی غسل کرے۔ اگر چھوٹ گیا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، جلدی کی اس نے مسجد میں جانے کی، سوار نہیں ہوا اور کیسے گیا؟ چل کے گیا، اپنے پیروں سے چل کے گیا۔ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، اور امام کے قریب جا کے بیٹھا اور کوئی لغو اور فضول بات نہیں کی۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض بدبخت ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں، بے وقوف قسم کے لوگ، کہ امام خطبہ دے رہے ہیں، اندر سے کہہ دیتے ہیں جی ٹائم ہو گیا خطبے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ دوسرے سے بھی بات نہ کرے خطبے کے دوران، وہ امام کو ہی ٹوکنے لگ جاتے ہیں۔ بھائی یہ جو مطلب خطبہ کوئی مذاق ہے کہ خطیب خطبہ دے رہا ہے اور ایک بندہ اٹھا ہے وہ امام کو ٹوکنے لگ گیا؟ یہ بہت بڑا بے ادبی ہے جمعے کی خطبے کی۔ آپ نے فرمایا جس نے غور سے جمعہ سنا اور کوئی لغو بات نہیں کی تو اس کے لیے ہر ایک قدم پہ اجر ملے گا، روزے رکھنے کا اور قیام کرنے کا اجر ملے گا۔ قیام سے مراد
بندہ رات کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں جو قیام کرتا ہے اس کا اجر ملے گا جس نے یہ سارے کام پورے کیے، غسل کیا، ایک ایک قدم چل کے مسجد کی طرف گیا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے جو خطبہ سنا، ایک ایک خطوہ پہ، ایک ایک قدم پہ اسے اللہ تعالیٰ صیام، روزوں کے اور قیام کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ غسل، جلدی جانا ہے، اور جلدی کتنا جانا ہے؟ اونٹ کی قربانی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر کوئی حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے بعد امام کے قریب سے قریب بیٹھے، اور اس کے بعد پھر قریب بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے لوگ آگے بیٹھے ہوئے تو چھلانگے مار کے جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر آگے رش ہو گیا ہے تو پھر پیچھے ہی بیٹھے، لوگوں کو پھلانگ کے دوسروں کی جگہ پہ قبضہ نہ کرے، لوگوں کو تنگ کر کے اذیت نہ دے۔ قریب جانے کا مطلب ہے کہ جلدی جائے تاکہ آگے جگہ مل جائے، اور غور سے خطبہ سنے، کوئی غلط بات نہ کرے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی ایک بندہ بات کرے اور دوسرا اسے کہے کہ نہ کر، تو وہ بھی غلطی کر رہا ہے، اتنا خاموش رہو کہ کسی نے اگر غلطی سے بات کی ہے تو اسے خاموش کروانے کے لیے بھی بات نہ کرو۔ سمجھ آگئی بات کی؟ کسی صورت کوئی بات زبان کو حرکت نہیں دینی۔ اگر کوئی بندہ غلطی کر رہا ہے، کوئی بچہ بھاگ رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھنا جو اس کو بٹھانے کے لیے کچھ بولے گا وہ بھی غلطی کر رہا ہے، وہ بھی غلطی کر رہا ہے۔ تو بعض لوگ آگے باہر سے آتے ہیں، خطیب خطبہ دے رہا ہے، دوسرے کے کان میں بات کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایک بندہ دوسرے کو بات کر کے اشارے کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ توجہ سے خطبہ نہ اشارے کرنے ہیں، دوسروں کی توجہ خراب نہیں کرنی۔ کوئی بات کر رہا ہے تو اسے چپ کرانے کے لیے بھی بات نہ کرو، زیادہ سے زیادہ آپ اس کی طرف ایسے آنکھیں کر کے دیکھ دو، اس کو سمجھ آ جائے کہ خاموش ہونا ہے، لیکن بولنے کی اجازت۔ آپ کو کوئی بلاتا ہے، کوئی ایسے ہلاتا ہے کہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ میں نے بات کا جواب نہیں دینا، لیکن توجہ اپنی کہاں پھر رکھیں، خطبے کی طرف رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لغو بات ہے، فضول بات ہے، کوئی بھی بات خطبے کے دوران کیا ہے؟ لغو بات ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں جمعے کے دن ایک کام کرنا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، فیہا ساعہ لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه الله واشار بيده يقللها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے، اور یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا، اور یہ بہت بڑا چانس یا موقع نیکی کا مس کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں لوگ۔ ایک گھڑی جمعے کے دن ایسی آتی ہے، اور بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، وہ وقت تھوڑا سا ہوتا ہے، کہ اس گھڑی میں اگر بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے اس گھڑی میں، تو اللہ رب العزت اس کے سوال کو پورا کرتا ہے، جو وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ کتنی چیزیں چاہیے آپ کو، ضرورتیں کتنی ہیں آپ کی زندگی کی، تو مانگنی ہے تو کس وقت مانگنی ہے؟ جمعے کے دن کی وہ گھڑی کو تلاش کرنا ہے، اور وہ تلاش کیسے کرنا ہے، کس وقت وہ گھڑی آتی ہے؟ ایک دوسری روایت میں آتا ہے التمس الساعہ، اس گھڑی کو تلاش کرو، اس گھڑی کو تلاش کرو، اور اس گھڑی کی امید لگاؤ جمعے کے دن کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ گھڑی دے۔ بعد صلاۃ العصر، کب شروع ہوتی ہے؟ عصر کی نماز کے بعد، الی غیبوبۃ الشمس، سورج کے غروب ہونے تک۔ تو یہ جو وقت ہے یہ جمعے کے دن کا بڑا ہی اہم ترین وقت ہے۔ بعض لوگ جمعہ پڑھ کے پھر شروع ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں، گپے مارنا، ادھر ادھر فارغ وقت ضائع کرنا۔ بعض لوگ شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، اور یہ یہاں تو خیر کام کے دن ہوتے ہیں، جن ملکوں کے اندر جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے نا، یہ خلیجی ممالک میں، سعودی عرب وغیرہ میں، وہاں پہ عجیب قسم کا ایک رواج بنا ہوا ہے، جتنی لیبر کلاس طبقہ ہوتا ہے اس کے جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، وہ جمعہ پڑھ کے وہ سارے کا سارا لیبر کلاس بندہ بازاروں میں گھسا ہوتا ہے، جو اہم ترین وقت ہوتا ہے وہ کہاں پہ ضائع کر دیتا ہے؟ اور شاپنگ کرنے میں ضائع کر دیتا ہے۔ اور جمعے کے دن ہی سب سے بڑے جتنے چھڑے لوگ ہوتے ہیں سارے بازاروں میں ہوتے ہیں، جبکہ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ یہ وقت مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے گئے ہیں تو نہ ہی نکلے تو بہتر ہے، ادھر ہی رہیں، نماز پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا کریں۔ اور خاص کر کے اگر آپ مکہ میں جائیں، مدینہ میں جائیں، تو حرم کے اندر اللہ کے گھر میں یہ ایک چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی، جو بھی اللہ تعالیٰ سب کو جانے کی توفیق دے، سب کو عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جمعے کے دن اکثر لوگ جو ہے کھڑے ہو کے کعبے کے گرد، آپ دیکھیں گے اگر آپ غور کریں تو کعبے کے گرد اکثر لوگ کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اصل میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس سنت کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایسی گھڑی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں دعاؤں کو
قبول کرتا ہے تو اس کو تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پورے کا پورا وقت دعا کرتے رہو. تو اس پہ کی کوشش کریں. جس دن کبھی کام سے چھٹی ہو، فارغ وقت ملے تو یہ وقت ضائع نہیں کرنا. عصر سے لے کے مغرب تک دعائیں لمبی کرتے رہیں. گپے مارتے بھی تو 3-4 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں نا، ضائع ہوتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں نا ہم. تو اگر دعائیں کرتے کرتے 2-3 گھنٹے کرنی پڑ جائیں گی تو کون سی مصیبت آ جائے گی؟ کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ وہ سارے کام ہیں جو جمعے کے دن ہم نے کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعے کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.